ایمان والا ایمان والے کو دیکھ کر مسکرا دے تو اس کا صدقہ اتر جاتا ہے، یہ فرمان سیدہ زہرا کے بابا کا۔ نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ورفعنا لک ذکرک، اے شہنشاہ مدینہ الصلاۃ والسلام، زینت عرش مولا الصلاۃ والسلام، رب حب لی امتی کہتے ہوئے پیدا ہوئے، حق نے فرمایا بخشا الصلاۃ والسلام۔ پھر میں کیوں نہ کہوں کہ میں وہ سنی ہوں، اللہ تیرا شکر ہے کہ میں سنی ہوں، میں وہ سنی ہوں جمیل قادری مرنے کے بعد میرا لاشا بھی کہے گا الصلاۃ والسلام۔ جس کو اللہ نے زبان دی ہے، زبان کا حق ادا کرتے ہوئے پیارے نبی کی ذات پر محبت اور عقیدت کے ساتھ درود و سلام کا نذرانہ پیش کرنا ہے کہ ہم پڑھتے ہیں حضور سنتے ہیں۔ پڑھیے الصلاۃ والسلام علیک الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا حبیب وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا حبیب اللہ۔ عظیم الشان محفل میلاد مصطفیٰ، بڑے ہی پیارے بھائی محمد عارف صاحب کی شادی خانہ آبادی کے اس پروقار موقع پر آقا کریم کے ذکر کی محفل آپ احباب کے سامنے انعقاد پذیر ہے۔ میں مبارکباد پیش کرتا ہوں پوری انتظامیہ کو، جن میں حافظ شیخ محمد رضوان صاحب، حافظ شیخ عثمان اعجاز صاحب، حافظ شیخ جنید فرید صاحب، حافظ شیخ عمیر اعجاز صاحب، خواجہ نعمان احمد صاحب، حافظ احمد فرید، حافظ گوہر ایوب، حافظ سبحان احمد، حافظ حسن امجد اور حافظ واجد صاحب، اور آپ کے ساتھ رانا عبدالکریم صاحب، رانا عاصی صاحب، رانا محسن صاحب، یا دیگر جتنے بھی دوست احباب ہیں، جتنے بھی ساتھی ہیں، میرے لیے سب کے سب قابل صد احترام ہیں۔ گزارش ہے دوستوں سے جو بھی باہر کھڑے ہیں اس انتظار میں کہ کب محفل کا آغاز ہو اور ہم پنڈال میں تشریف لائیں، آپ سے میری گزارش ہے کہ برائے کرم باوضو ہو کر آپ جلد از جلد پنڈال میں تشریف لے آئیں۔ جتنے مہمانان عزیز وقار آپ تشریف فرما ہیں، جہاں تک میری آواز جا رہی ہے آپ سے گزارش ہے کہ یقیناً جتنے بھی پڑھنے والے سبھی احباب ہیں وہ پہنچ چکے ہیں، اور انشاءاللہ جو شیڈول ہے وہ آپ احباب کے سامنے پیش کیا جائے گا۔ آپ سے گزارش ہے کہ آپ جلد از جلد پنڈال میں تشریف لے آئیں، اور ساؤنڈ سسٹم کے حوالہ سے کسی بھی تعارف کی محتاج نہیں، اپنی پہچان آپ ہیں، میری مراد بڑے ہی پیار کرنے والے بھائی، ہمیشہ ہی سے محبتوں کی سفیر شخصیت برادر محترم بھائی محمد اشفاق صاحب، آپ کو بھی خوش آمدید۔ قدوائی ساؤنڈ سسٹم ہمارے پیر محل کی ایک پہچان ہے، اپنا ایک ان کا نام ہے، اللہ پاک ان کے کاروبار میں برکت عطا فرمائے۔ اور ممبر پر تشریف فرما ثنا خان حضرات اور جو میرے بزرگ جتنے بھی تشریف فرما ہیں، حافظ شریف صاحب نے بڑا خوبصورت پڑھا، یہاں حضرت آپ تشریف فرما ہیں، میں نام سے واقف تو نہیں لیکن گزارش ہے انتظار صاحب آپ تشریف لیں اوپر، کیونکہ اگر اوپر جگہ خالی ہے نا تو پھر شاید آپ نے نعت بھی پڑھنی ہے میرے خیال سے، تو پھر ثنا خان کا ادب و احترام تو ایک حضور کا نام لینے والا ہو تو اس کی عظمت حضور پاک بھی سامنے ممبر پر بٹھا کے سنتے ہیں۔ حافظ شریف صاحب اگر آپ بھی اوپر آ جائیں، اللہ آپ کو بھی سلامت رکھے، تھوڑی دیر کے لیے آ جائیں، پھر بھی ہاں جی ذرا تسی جنہیں بھی دو چار بیلی جتنے بھی تشریف فرماؤ، تعداد میٹر نہیں کرتی، بس نیت میٹر کرتی ہے۔ نعرہ لاؤ ذرا انہوں بیلیاں کو پتہ لگے جڑے گھران نے اندر نے کہ یقیناً محفل دا آغاز ہو گیا تو قاری صدیق فریدی صاحب بھی تشریف لے ان کے لئے لے آئے، اللہ پاکی نام سلامت رکھے، میرے خوبصورت ہے، میرے فیورٹ قاری میں اللہ پاکی نام سلامت، قاری صاحب سلامت رکھے۔ بس نعرہ لاؤ ذرا، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، ذرا اونچی بولو تسی جتنا اونچی بول سکتے ہو، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، نعرہ تحقیق، نعرہ حیدری، نعرہ غوثیہ۔ حضرات ذی وقار یقیناً ہمارے آج کے اس بزم میں عظیم قاری قرآن، قاری القرآن، فخر القرآن، زینت القرآن جناب محترم قاری محمد صدیق فریدی صاحب آپ تشریف لا چکے ہیں، آپ کو سلمی غلب سے خوش آمدید، اور تلاوت کلام پاک سے انشاءاللہ محفل کا باقاعدہ آغاز ہوگا،
لیکن بس شروع میں آپ کے 5 سے 10 منٹ تاکہ ایک ماحول بنے اور قبلہ قاری صاحب کی طرف سفر کریں، اور میں انشاءاللہ الحمدللہ جو انتظامیہ کی طرف سے مجھے وقت دیا جائے گا، جو بھی ان کا اسکیجول ہوگا اسی کو فالو کریں گے، اس سے انشاءاللہ آگے نہیں جانے دیا جائے گا، کیونکہ میں ہمیشہ اسے وقت کو سامنے رکھ کے اور چلنے والا بندہ ہوں۔ جو دوست صاحب آپ جانتے ہیں اور اس بات کو خوب سمجھتے ہیں، بس میں کلام کے چند مصرے حمدیہ کلام سے میں آغاز کر رہا ہوں۔ میری ترتیب آپ نے لکھنی ہے: لبیک اللہم لبیک، لبیک لا شریک لک لبیک، ان الحمد ونعمت لک والملک لا شریک لک۔ اللہ تو رحیم، سبحان اللہ پہ کوئی پابندی نہیں۔ جیڑا بندہ سبحان اللہ کہتا ہے اللہ نو بڑا پیارا لگتا ہے، تو بے شک سبحان اللہ وہ دے لبا دے سکتی ہے جنہوں میرے سبحان نے پسند کیتا ہوئے، تو میں نو آکھن دی لوڑ بھی کوئی نہیں، تے پوچھن دی لوڑ بھی کوئی نہیں کہ تانوں سبحان نے پسند کیتا ہے تو تسی آئے ہو، یقیناً میرے اللہ نے توفیق دیتی ہے تے بیٹھے ہو نا۔ بس یہ عقیدہ ہے ساڈا، تے تسی ترجمانی کردے ہیں کہ جتھے دل آکھے اوتھے سبحان اللہ کہہ دینا، ورنہ تسی بڑے پیار والے لوگ، تہاڈا ایک اپنا ذوق ہے، ساڈا ایک اپنا ذوق ہے۔ اللہ تانوں سلامت رکھے۔ حضرت دی وقار پاکستان بننے سے پہلے کی بات ہے، ایک بزرگ ایک واقعہ سناتے ہیں کہ بیٹا ہندوستان میں جب مسلمان اور ہندو اکٹھے رہتے تھے ایک محلے میں، تو معاملہ یوں ہوا کہ ایک ہندو مر گیا۔ ایک درد دل ہے، ایک درد بھرا جملہ ہے آپ کی سماعتوں کے حوالے۔ حضرات ایک ہندو مر گیا، اس کی چتا جلائی جا رہی ہے، اوپر بھی لکڑیاں نیچے بھی لکڑیاں، درمیان میں اس کی میت۔ ہندوؤں نے بڑی کوشش کی کہ اس کی چتا کو آگ لگے، لیکن آگ نہ لگی۔ بڑے انہوں نے ہیلے کیے، وسیلے کیے، بڑے جتن کیے، لیکن آگ نہ لگی۔ بات چلتی چلتی جنگل میں آگ کی طرح پھیل گئی، مسلمانوں کی بستی تک جا پہنچی۔ مسلمان کہنے لگے اگر تم اجازت دو تو ساتھ والی بستی میں ایک اللہ کے ولی رہتے ہیں، پوچھ نہ لیں حضرت سے آگ کیوں نہیں لگی۔ نہیں اینج نہیں، میں بڑا فقیر جا بندہ، تے جدہ یہ عقیدہ ہے نا کہ اللہ دے ولی تہ تک جان دینے، او بندہ تے سبحان اللہ کہہ لگے گا۔ بس پہنچے اللہ کے ولی کی بارگاہ میں۔ ہندوؤں نے اپنی بولی چ رام رام آکھیا، تے مسلمانوں نے اپنی بولی چ السلام علیکم آکھیا۔ بابا جی نے فرمایا وعلیکم السلام۔ جی کیسے آنا ہوا؟ مسلمان کہنے لگے بابا جی ہندو مذہب سے ان کا تعلق ہے، ہمارے پڑوس میں رہتے ہیں، ہمارے محلے دار ہیں، ان کا ایک رشتہ دار مر گیا ہے، اپنے مذہب کے مطابق اس کی چتا کو آگ لگانا چاہتے ہیں، لیکن آگ نہیں لگ رہی، لکڑیاں بھی خشک ہیں، اساں تے ہر حربہ استعمال کیتا ہے لیکن پھر بھی آگ نہیں پہ لگتی۔ آپ نے فرمایا پترا بندے نو آگ تے نہیں نہ لائی۔ میں بڑا بڑا جملہ کہہ گیا، جڑے سمجھن والے بندے نے بندے نو آگ نہیں لائی دی، بس انہاں آکھیا جی اساں تے لاواں گے، ساڈا تے مذہب ہے، ساڈا عقیدہ ہے، ساڈا دھرم ہے، اسی دی چتا نو آگ لاواں گے۔ آپ نے فرمایا ایک کام کرو، دی چتا نو اٹھاؤ، اس کی میت کو اٹھاؤ، چند قدم آگے لے جانا، آگ لگانا، آگ لگ جائے گی۔ حضرات ہندو واپس آئے، اس کی چتا کو اٹھایا، اس کی میت کو اٹھایا، چند قدم آگے لے گئے، پہلی تیلی لگائی، آگ بھڑک اٹھی، شعلے آسمان سے باتیں کرنے لگے، اس کی چتا کو جلا کر دریا کے سپرد کر دیا گیا، گنگا جمنا میں بہا دیا۔ جب واپس پلٹے تو سر پکڑ کے بیٹھ گئے کہ معاملہ کیا ہے، ماجرا کیا ہے، زمین تا ایک کے پھر اتھے کیوں نہیں لگی، اتھے لگ گئی۔ دوبارہ پہنچے اللہ کے ولی کی بات۔ انتظار صاحب تواڈیاں وقتاں دا سہارا لے کے انہاں بندے نے سبحان اللہ سن لینا ذرا۔ میں آندے ہی تواڈا چہرہ جدوں ویکھیا نا یقین کرو دل خوش ہو گیا۔ اللہ تانوں سلامت رکھے۔ اور بھی جننے بیلیاں نے میں نام نہیں جاندا لیکن اکثر چہرے دا شناسا ہی ہے، لیکن سیدہ زہرا دا بابا تے جاندا ہے۔ توجہ بابا جی زمین تے ایک پھر اتھے کیوں نہیں لگی، اتھے لگ گئی۔ دوبارہ پہنچے اللہ کی ولی کی بارگاہ میں۔ بابا جی تساں آکھیا زمین بدل لو، اساں زمین بدل لئی، زمین تا ایک پیڑی تا ایک وکا تا ایک قلعہ تا ایک بننا تا ایک مربع بھی ایک، پھر اتھے کیوں نہیں لگی، اتھے لگ گئی۔ حضرات بابا جی نے فرمایا زمین کو کھودو۔ قبلہ قاری صاحب زمین کو کھودا گیا، نیچے سے ایک جانور کی ہڈی نکلی۔ آپ نے فرمایا اس ہڈی کی وجہ سے آ گئی۔ ہندو بڑے پریشان، ہندو بڑے حیران، بابا جی ایک کیڑی گل ہوئی، ہڈی کی وجہ سے آگ نہیں لگی؟ آپ نے فرمایا ہاں ہاں اس ہڈی کی وجہ سے آگ نہیں لگی، کیونکہ یہ ہڈی کسی عام جانور کی نہیں، یہ اس سواری کی، اس اونٹ کی ہڈی ہے جس پہ ساری زندگی سواری ایک قاری قرآن کرتا رہا۔ ایک قاری قرآن کی اتنی شان ہے
حضرات دی وقار کہ جس کی سواری کی ہڈی کی وجہ سے کافر کی چٹا کو آگ نہ لگے، ہم تو پھر بھی مسلمان ہیں، حضور کے امتی ہیں۔ مسجد جائیں تو پڑھے قرآن، سکول جائیں تو پڑھے قرآن، کالج جائیں تو پڑھے قرآن، یونیورسٹی جائیں تو پڑھے قرآن، ارے جدھر جاتے ہیں قرآن پاک کی تلاوت کرتے ہیں۔ اسی لیے تو رومی کشمیر میاں محمد بخش فرماتے ہیں شدہ مدہ زیرہ زبران شان تیری وچ آئیاں، شدہ مدہ زیرہ زبران شان تیری وچ آئیاں، آمہ لوکاں خبر نہ کائی خاصا رمضہ پائیاں۔ اور ایمان دی نظر نہ سوچنا جس کاری قرآن دی سواری دی ہڈی دی وجہ تو کافر دی چیتا نو آگ نہ لگے، اے تے مقام کاری قرآن دا تے کی مقام ہوئے گا امام حسین دا، جس نے کسے عام تے نہیں سواری کی تھی بلکہ خود صاحب قرآن دے موڑیاں تے کی تھی، تے کی مقام ہوئے گا سیدنا صدیق اکبر دا۔ کیونکہ میں بڑا عقیدے دا پکا بنا، میں کوئی بلبلا سنی نہیں، میں ڈھڑا ڈھڑ سنی نہیں، میں صحابہ دا بھی اسا سارے تسی بھی یقیناً صحابہ دے منن والے تے اہل بیت دے بھی نوکر اسا سارے دی گل کرنی ہے، سانو چاراں نال بھی پیار ہے تے پنجاں دے بھی اساں ساڈا یہ عقیدہ ہے۔ بس توجہ رکھنا حضرات دی وقار کی مقام ہوئے گا سیدنا صدیق اکبر دا کہ جس کے سواری کسے عام نے نہیں بلکہ خود صاحب قرآن نے کی تھی۔ بڑی محبت کے ساتھ میں آج کی اس محفل کے ساڑھے سونے جے کاری جناب محترم قاری قرآن قاری القرآن فخر القرآن، اور میں ہمیشہ کی طرح میری محبت کا ایک انداز ہے جس خوبصورت انداز سے میں نے بڑی دیر ہو گئی ایسی آواز ہمارے کانوں کو نہیں ملی۔ بڑے بڑے قاری قرآن پیر محل کے سب بہت اچھا قرآن پڑھتے ہیں اللہ کا، لیکن جو ان کی آواز میں درد ہے، جو ایک مزہ ہے، جو ایک چاشنی ہے، جس خلوص سے پڑھتے ہیں اللہ آپ کو دارین کی خوشیاں عطا فرمائے۔ جو پیچھے اب آپ بیٹھے ہیں آپ سے گزارش ہے کہ آپ آگے آ جائیں۔ ماشاءاللہ یہ آپ کے لیے انتظام کیا ہے، مل جل کے بیٹھے کہ انشاءاللہ کسی چیز کی کوئی ڈیمانڈ نہیں ہے، بس آپ کی سبحان اللہ چاہیے اور آپ کا پیار چاہیے، چہرہ مسکراتا ہو، میرے آقا کے ذکر میں تشریف فرما ہو۔ بڑی مہربانی آپ نے میرے کہے وہ لفظوں کی لاج رکھی اور آپ دو قدم آگے آ گئے۔ جو پیچھے دوست احباب اگر کوشش کر سکتے ہیں، ریکویسٹ ہے تو میری آپ سے اگر آپ آگے آ جائیں تو انشاءاللہ ایک محفل کا ایک اپنا ذوق، ایک اپنا ماحول ہوگا۔ میں دعوت کلام پاک دے رہا ہوں، قاری القرآن قاری القرآن فخر القرآن زینت القرآن استاد الحفاظ جناب محترم قاری محمد صدیق فریدی صاحب، اب اپنے حسین انداز سے آج اس محفل کا باقاعدہ آغاز فرمائیں گے۔ حصول برکت کے لیے اب نعرہ لگائیں گے، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، نعرہ تحقیق،